عید کی خوشیاں۔ رمضان کے ببرکت مہینے کے بعد جب چاند رات آئی تو ابراہیم بے حد خوش تھا۔ آسمان پر چمکتا ہوا چاند دیکھ کر اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ اس نے فوراً اپنی امی کو آواز دی، امی چاند نظر آ گیا، کل عید ہے۔ سب گھر والے خوش تھے مگر ابراہیم کے دل میں ایک چھوٹی سی پریشانی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا، میں عید پر کون سے کپڑے پہنوں گا؟ میرے تو ابھی تک نئے کپڑے اور جوتے نہیں آئے۔ اس نے اپنی امی سے پوچھا، امی میرے کپڑے کب آئیں گے؟ امی نے مسکراتے ہوئے کہا، بیٹا تمہارے ابو ابھی مصروف تھے لیکن فکر نہیں کرو، وہ آتے ہی تمہیں بازار لے جائیں گے۔ ابراہیم کے دل کو کچھ سکون ملا لیکن اس کی بے چینی ختم نہ ہوئی۔ وہ گھر کے دوسرے کمروں میں گیا اور دیکھا کہ اس کے بھائی بہن سب اپنی عید کی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ بہن مہندی لگا رہی تھی اور بھائی اپنی گھڑی اور جوتے صاف کر رہا تھا۔ ابراہیم چپ چاپ بیٹھ گیا اور سوچنے لگا کہ اگر اس کے پاس نئے کپڑے نہ ہوئے تو وہ عید پر کیسا محسوس کرے گا۔ تھوڑی دیر بعد اس کے ابو گھر آئے۔ انہوں نے جیسے ہی ابراہیم کو پریشان دیکھا تو فوراً پوچھا، بیٹا کیا ہوا؟ اتنے خاموش کیوں ہے؟ ابراہیم نے دھیرے سے جواب دیا، ابو میرے نئے کپڑے اور جوتے نہیں آئے، میں عید پر کیا پہنوں گا؟ ابو مسکرائے اور بولے، بیٹا پریشان نہ ہو، چلو ہم ابھی بازار چلتے ہیں اور تمہاری پسند کے کپڑے اور جوتے خریدتے ہیں۔ یہ سن کر ابراہیم کی خوشی دوبارہ لوٹ آئی۔ وہ فوراً تیار ہوا اور اپنے ابو کے ساتھ بازار روانہ ہو گیا۔ بازار روشنیوں سے جگمگا رہا تھا، ہر طرف خوشی کا سما تھا۔ لوگ خریداری میں مصروف تھے، بچے چاند رات کے مزے لے رہے تھے اور حلوے پوری کی خوشبو ہر جانب پھیلی ہوئی تھی۔ ابراہیم نے حیرت سے ہر طرف دیکھا اور بولا، ابو یہاں کتنی رونق ہے، سب کتنے خوش لگ رہے ہیں۔ ابراہیم نے خوبصورت سفید شلوار قمیض اور کالے جوتے پسند کیے۔ ابو نے اسے پیار سے دیکھتے ہوئے کہا، بیٹا عید خوشی بانٹنے کا دن ہے، اگر اللہ ہمیں نعمتیں دیتا ہے تو ہمیں دوسروں کے ساتھ بھی خوشیاں بانٹنی چاہیے۔ ابراہیم نے یہ بات دل میں بٹھا لی۔ جب وہ اور ابو خریداری مکمل کر کے گھر واپس آئے تو راستے میں انہوں نے دیکھا کہ ایک بچہ پرانے کپڑوں میں کھڑا حسرت بڑی نظروں سے دکانوں کو دیکھ رہا ہے۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی اداسی تھی، جیسے وہ بھی نئے کپڑوں کی خواہش رکھتا ہے مگر خریدنے کی استطاعت نہ ہو۔ ابراہیم نے ابو کا ہاتھ پکڑا اور آہستہ سے کہا، ابو کیا ہم اس بچے کے لیے بھی کچھ لے سکتے ہیں؟ ابو نے مسکراتے ہوئے حامی بھر دی۔ انہوں نے اس بچے کے لیے بھی ایک نیا لباس اور جوتے خریدے۔ جب ابراہیم نے وہ تحفہ بچے کو دیا تو اس کے چہرے پر ایسی چمک آئی جو کسی بھی قیمتی چیز سے زیادہ قیمتی تھی۔ بچہ خوشی سے جھوم اٹھا اور بولا، اللہ آپ کو بہت خوش رکھے۔ ابراہیم کو دل کی عجیب سی خوشی محسوس ہوئی، جیسے اس نے عید کی اصل خوشی پا لی ہو۔ اگلی صبح جب وہ نئے کپڑے پہن کر عید کی نماز کے لیے نکلا تو اس کے چہرے پر ایک نئی روشنی تھی، ایک ایسی خوشی جو دوسروں کو خوش دیکھ کر حاصل ہوتی ہے۔ مسجد میں اس نے اپنے دوستوں کو دیکھا اور سب نے ایک دوسرے کو گلے لگا کر عید کی مبارکباد دی۔ ابراہیم نے سوچا، یہی عید کا اصل پیغام ہے، خوشیاں بانٹو، محبت پھیلاؤ اور دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرو۔ نماز کے بعد وہ اپنے والدین کے ساتھ رشتہ داروں کے گھر گیا، جہاں سب نے مل کر مزیدار کھانے کھائے، کہانیاں سنی اور خوب ہنسی مذاق کیا۔ اس دن ابراہیم کو سچ میں احساس ہوا کہ عید صرف نئے کپڑے پہننے اور مزے کرنے کا نام نہیں بلکہ اصل خوشی دوسروں کے ساتھ محبت بانٹنا ہے۔